ان کی پہلی شادی اپنے چچا کے بیٹے سکران بن عمرو سے ہوئی۔ ابتدائی دور میں انہوں نے اور ان کے خاوند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، آپ کی اپنی قاری حاضر خدمت ہے آپ کے لیے سنہری کرنیں میں آج دو مسلم ہستیوں کے واقعات لے کے، تو یقیناً آپ کو بھی پسند آئیں گے۔ آپ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آئیے آپ کے ساتھ جو دو واقعات شیئر کرنے ہیں ان کے ٹاپک یہ ہیں: ایک، ایثار پیشہ خاتون کا معطر تذکرہ، دو، ام المومنین کا سچا خواب۔ واقعات شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ آئیے واقعات شروع کرتے ہیں۔ اور ویسے یہ سنہری کرنی کی جو بک ہے اس میں جو یہ دونوں ٹاپک ہیں یہ 2 اور 3 میں ہیں۔ آئیے واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ سنہری کرنیں واقعہ 2، ایک، ایثار پیشہ خاتون کا معطر تذکرہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد جس بلند قسمت خاتون کو سب سے پہلے زوجیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے کا شرف نصیب ہوا، ان کا نام سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور والد کا نام زما تھا۔ یہ قریشی تھے۔ والدہ کا نام شموس تھا۔ یہ قبیلہ بنو بخار سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کی پہلی شادی اپنے چچا کے بیٹے سکران بن عمرو سے ہوئی۔ ابتدائی دور میں انہوں نے اور ان کے خاوند سکران نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر قریش کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشورے سے حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ ان ہجرت کرنے والوں میں یہ دونوں میاں بیوی بھی شامل تھے۔ یہ کافی عرصہ وہاں مقیم رہے۔ وہاں ان کے ہاں ایک بیٹا عبد الرحمن بھی پیدا ہوا۔ جب حالات درست محسوس ہوئے تو واپس مکہ آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد سکران کا انتقال ہو گیا اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ ہو گئی۔ ان کی عدت گزر چکی تھی کہ ایک روز سیدنا عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصے پریشان رہتے تھے۔ گھر میں بچیاں تھیں، نبوت کی ذمہ داریاں اور پھر مشرکین کے ساتھ ٹکراؤ تھا۔ گھریلو مسائل یقیناً تھے جن سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک سمجھدار خاتون کی گھر میں ضرورت تھی۔ خولہ نہایت سمجھدار اور معاملہ فہم خاتون تھیں۔ اللہ کے رسول سے عرض کرنے لگیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کل آپ خاصے مغموم دکھائی دیتے ہیں، شاید خدیجہ کی جدائی بھلائی نہیں جا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ کا ذکر بڑے اچھے انداز میں کیا کہ وہ ایک عظیم خاتون تھی۔ اچانک خولہ کہنے لگیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ ارشاد ہوا: کس سے کروں؟ خولہ کہنے لگیں: میری نظر میں ایک خاتون ہے جو حسب نسب کے لحاظ سے عظیم تر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کروں؟ ارشاد ہوا: وہ کون ہے؟ خولہ نے سودا بنت زمعہ کا نام لیا۔ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے۔ آپ کی اجازت دینے پر وہ سیدہ سودا کے گھر گئیں، ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا: تم میرے والد سے بات کرو، وہ بوڑھے تھے، نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ جب ان کو بتایا کہ میں عثمان بن مظعون کی اہلیہ خولہ ہوں تو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: بیٹی کیسے آنا ہوا؟ سیدہ خولہ نے بتایا کہ آپ کی بیٹی سودا کو حرم نبی بنانے کے لیے آئی ہوں۔ زمعہ نے نہایت خوشی سے ہاں کر دی۔ نکاح خود سیدہ سودا کے والد زمعہ نے پڑھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم مہر ادا کیا۔ اس طرح سیدہ سودا بنت زمعہ کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا اور سعادت دارین نصیب ہو گئی۔ جب ان کے بھائی عبداللہ کو معلوم ہوا یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تو سخت ناراض ہوئے، اپنے سر میں خاک ڈالی۔ بعد ازاں اسلام قبول کرنے کے بعد ساری زندگی اس غلطی پر افسوس کرتے رہے۔ سیدہ سودا کے گھر آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں خاصی کمی واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے کام میں مزید وقت دینے لگے۔ گھر میں ہر طرح کی خیر و برکت تھی۔ سیدہ سودا چونکہ حبشہ میں ایک مدت گزار چکی تھی اس لیے وہاں گزرے ہوئے لمحات کی رودات سناتی رہتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ اپنے خاوند سیدنا عثمان کے ساتھ حبشہ میں مقیم تھی۔ کبھی کبھار سیدہ سودا ان کا ذکر کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں میں اور زیادہ گہری دلچسپی ظاہر کرتے۔ یہ گھر جس میں اللہ کے رسول اپنی بیوی سودا کے ساتھ مقیم
تھے سیدہ خدیجہ کی ملکیت تھا اور آپ کی دختران ذی وقار ام کلثوم اور فاطمۃ الزہرا بھی وہاں رہائش پذیر تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو آپ کے اہل و عیال ابھی مکہ میں ہی تھے۔ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر میں تھا۔ آپ نے کچھ عرصے کے بعد زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ روانہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کو وہاں سے لے آئیں۔ یہ دونوں مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں سے سیدہ سودا، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمۃ الزہرا، ام ایمن اور اسامہ بن زید کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ لوگ مدینہ میں حارثہ بن نعمان انصاری کے ہاں فروکش ہوئے۔ غزوہ بدر میں کافروں کے 70 قیدیوں میں سیدہ سودا کے پہلے خاوند سکران بن عمرو کا بھائی سہیل بن عمرو بھی تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ سیدہ سودا نے دیکھا تو بے اختیار کہنے لگیں، اس ذلت امیز زندگی سے تو تمہیں عزت کی موت مر جانا چاہیے تھا، تمہیں گرفتاری دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ بات سن رہے تھے۔ ارشاد ہوا، اے سودا، تم اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور زیادہ کر رہی ہو۔ انہوں نے فوراً معذرت کی کہ بے ساختہ یہ باتیں زبان سے نکل گئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور صحابہ کو حکم دیا کہ جس کے قبضے میں کوئی قیدی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ بعد ازاں سہیل نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا لمبے قد کی تھی، ان کا جسم بھاری تھا، عمر بھی خاصی ہو چکی تھی۔ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں طلاق نہ دے دے، مگر ان کی خواہش تھی کہ قیامت کے روز ازواج مطہرات کے زمرے میں اٹھائی جائیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ میں اپنی باری بڑی خوشی سے سیدہ عائشہ کو دیتی ہوں۔ سیدہ عائشہ ان کے اس احسار کو دیکھ کر نہایت متاثر ہوئیں۔ عام طور پر سونکنوں کے درمیان ایسا تعاون نہیں ہوتا۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فتنہ دجال سے سخت گھبراتی تھیں۔ جب کبھی دجال کا ذکر آتا تو کانپ اٹھتیں اور اس فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتیں۔ طبیعت میں فیاضی اور سخاوت کا عنصر غالب تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں درہم و دینار سے بھری ہوئی ایک تھیلی خادم کے ہاتھ ان کی خدمت میں بھیجی۔ اس سے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس نے عرض کی، اس میں درہم اور دینار ہیں۔ فرمایا، کیا درہم اور دینار بھی کھجوروں کی طرح تھیلیوں میں بند رکھے جاتے ہیں؟ اور پھر ساری نقدی غربا اور مساکین میں بانٹ دی۔ ان کا خاندان قدیم الاسلام تھا۔ ان کے حقیقی بھائی مالک بن زماں نے بھی اپنی اہلیہ سمیت حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کتب حدیث میں ان سے 5 احادیث مروی ہیں۔ انہوں نے خلافت عمر کے آخری ایام میں وفات پائی۔ ہماری سنہری کرنیں کیا جو آج کا تیسرا واقعہ ہے وہ حضرت عائشہ سے متعلق ہے۔ ام المومنین کا سچا خواب۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سنہری کرن تھی جن کی روشنی سے آج بھی امت مستفید ہو رہی ہے۔ وہ نہایت عالمہ فاضلہ تو تھیں ہی، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا جس نے انہیں امت کی خواتین میں اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا دیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فضیلت کو اپنی زبان حق ترجمان سے بیان فرما دیا۔ ارشاد ہوا، اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے گوشت روٹی کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر ہے۔ سیدہ نے ایک خواب دیکھا، پھر اس کی تعبیر اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی جو بلا اتفاق امت کی افضل ترین شخصیت کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ آئیے احادیث کی روشنی میں سچے خواب اور اس کی تعبیر کا حال جانتے ہیں۔ موطا امام مالک میں یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 3 چاند میرے حجرے میں گرے ہیں۔ میں نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ طبقات ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم نے اس خواب کی تعبیر کیا کی ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے اپنے طور پر یہ تعبیر کی ہے کہ میرے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں دفن کیے گئے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خواب کی تعبیر کے طور پر فرمایا، تمہارے ایک چاند یہ ہیں اور بقیہ دونوں چاندوں سے بہتر ہیں۔ بعد میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن ہوئے۔ تو پیارے سامعین کرام، اگر آج کے یہ واقعات آپ کو اچھے لگے ہوں تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیں، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں دوسرے واقعات کے ساتھ۔ ہمارا چوتھا جو واقعہ ہوگا
وہ ہے اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔